السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں گروپ میں۔ اور آج کی جو ہمارے پاس علم کے فضائل کے حوالے سے جو حدیث ہے، یہ صحیح بخاری سے حدیث ہے، اور اس حدیث کا جو ٹاپک ہے، جیسے کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ جو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر جو ابواب کے نیمز رکھے ہیں، یعنی جو بھی چیپٹر کا نام رکھا ہے وہ ان کی فقہ ہوتی تھی، اور اس میں سے ہمیں بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں حدیث کے بارے میں۔ بعض دفعہ ڈائریکٹلی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو چیپٹر کا نام ہے یہ اس حدیث کے اوپر کیوں رکھا گیا ہے، لیکن جب ہم کسی اسکالر کی شرح وغیرہ پڑھتے ہیں اسی صحیح بخاری کے حوالے سے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا یہ لنک بنتا ہے، اس باب کے نام کا اس حدیث کے ساتھ اس طرح سے کنیکشن بنتا ہے۔ تو ان کی جو یہ ابواب کے نام ہیں یہ بہت ہی زیادہ اچھے اور بڑے ہی سوچ بچار کے بعد سمجھ آنے والے ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہے، اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ الخروج فی طلب العلم، کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا۔ اور اس میں ایک قصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ اتعلم احدا اعلم منک، قال موسیٰ لا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا عبدنا خضر، کہ ہمارا بندہ جو کہ جس کا نام ہے خضر، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ریاکشن تھا، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، کہ پھر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے راستے کے بارے میں پوچھا۔ ہمارے پاس یہ جو فا کا ورڈ آتا ہے، حرف آتا ہے نا، یہ ہوتا ہے فوراً ایک چیز ہوئی، اور پھر جب آپ کے پاس فا کا ورڈ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً اگلا کام ہوا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پتہ لگا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے زیادہ علم والے ہیں، تو فوراً سے انہوں نے سوال کیا کہ ان کے بارے میں ان کا ایڈریس پوچھنے کے لیے کہ میں ان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو رویہ ہے وہ ہمیں ابلیس کا نظر آتا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے ابلیس کو کہا گیا تو اس کا ایک ریاکشن تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر ایک دم سے تکبر آ گیا۔ لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک رویہ ہے کہ جیسے ان کو پتہ لگا کہ میرے سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، حالانکہ وہ نبی تھے لیکن ان کے اندر علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک طلب تھی اور ایک چاہ تھی، تو انہوں نے فوراً سے ان کا راستہ پوچھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہے ادھر جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کی ایک نشانی دی کہ جیسے یہ مچھلی سمندر میں جائے گی تو وہ والا پوائنٹ ہوگا جہاں پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے، اور پھر اس کے بعد جو قصہ ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جو کنورزیشن ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ اس ویسے تو بہت ساری اور باتیں ہیں، لیکن علم کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو الخروج فی طلب العلم، یعنی نکلنا علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج کل تو دیکھیں سورسز اتنے آسان ہو گئے ہیں، زندگی بہت ہی آسان ہو گئی ہے اس ہمارے انٹرنیٹ کی وجہ سے، کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑتی اس طرح سے جس طرح سے پرانے لوگ کیا کرتے تھے، کہ جس میں جیسے ہم حدیث کو جب پڑھا کرتے تھے تو اس میں بہت دفعہ ہمیں ایسی مثالیں ملی اپنے اسلاف سے
کہ جس میں ہو سکتا ہے ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے، اب وہ اپنی صرف چین کو چھوٹا کرنے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 یا 3 صحابی اور اس کے بعد پھر تابعی کا جو ہے وہ کنیکشن آتا تھا، تو وہ صحابی صرف اپنی حدیث کو چھوٹا کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ ان صحابی کے پاس جاؤں جنہوں نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ایک حدیث، وہ اپنا راستہ چھوٹا کرتے تھے. اور اسی طرح جو بعد کے تابعین اور اتباع التابعین تھے، وہ بھی کتنے کتنے مائلز کا سفر کیا کرتے تھے صرف اور صرف اپنی چین کو چھوٹا کرنے کے لیے کہ ہم کم واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے حدیث سنی ہے ہم اس تک پہنچ جائیں. حالانکہ وہ حدیث اٹ سیلف ان کے پاس موجود ہوتی تھی، ان کے پاس اس کا سلسلہ موجود ہوتا تھا، لیکن وہ چین کے بیچ میں جو ہمارے روات ہیں، فرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک راوی کے بیچ میں 5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5 لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد وہ راوی ہیں، تو وہ صرف اپنا سلسلہ چھوٹا کرنے کے لیے کہ 5 کے بجائے 4 ہو جائیں، وہ کتنے کتنے میلوں کا سفر کیا کرتے تھے کہ جو ہے میرے پاس چین چھوٹی ہو. کیونکہ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے حدیث کے علم میں کہ آپ کے پاس جتنا کم سلسلہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا، اتنی وہ چین جو ہے وہ زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت بہت میلوں کا سفر ہوتا تھا ان اسلاف کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ سفر بھی کس طرح کے ہوتے تھے کہ ان کو اونٹوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا، اپنا زیادہ راہ ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا، بہت مشکلات سے بھرپور سفر تھا. تو اس حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم میں کتنا جذبہ ہے اور ہمیں کتنا اپنا جو یہ شوق اور جذبہ بڑھانے کی ضرورت ہے علم کے حصول کے لیے. کیونکہ علم کا حصول جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے جس سے ہم اپنا عمل بیٹر کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا بندہ بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں. آج ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک ہے لائے نفی جنس، اور مدینہ بک کا لیسن نمبر 11 ہم شروع کریں گے. تو جیسا کہ ہم لوگوں کا جو مڈ ٹرم کا جو سلیبس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس میں ہمارے جو لسان القرآن سے ہم پڑھے ہیں اس کا ہم نے مرکبات تک کا ٹاپک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہاں تک آپ کا سلیبس ہوگا جو کہ جس کے حوالے سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اور مدینہ بک جو فرسٹ 10 چیپٹرز ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کا پیپر بنا لیا ہے. تو اب میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کو تھوڑا سا گو تھرو کرا دوں کوسچنز دے کے، کچھ قرآن مجید سے مثالیں دے کے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس حساب سے آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا اور آپ کو آنسرز کس طریقے سے دینے ہوں گے. تو صرف ہم تھوڑے سے دیکھیں گے قرآن مجید کو، پھر اس کے بعد ہم لائے نفی جنس کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ جو سوال ہوگا وہ آپ نے بہت دھیان سے اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں جتنے پوائنٹس مینشن ہوں گے ان کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. کہ فرض کریں اگر آپ کے پاس ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ نے اسم کے حوالے سے کچھ الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ معرفہ کی کیٹیگری میں ہے یا نکرہ کی کیٹیگری میں ہے. پھر معرفہ کی کیٹیگری میں ہم نے جیسے خیر ابھی ہم نے اس معرفہ کا پورا ٹاپک نہیں پڑھا، لیکن جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی کے متعلق جو ورڈز ہوں گے ان کا انالیسس آپ کو کرنا ہوگا کہ یہ اگر اسم معرفہ ہے تو معرف باللام سے ہے، اسم علم سے ہے، یا اسماء اشارہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، یا اسم ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ چیز آپ کو پھر اس میں اسپیسیفائی کرنی ہوگی. اسی طرح جیسے یہاں پر ہمارے پاس ایک مثال آ رہی ہے اساطیر الاولین کی. تو اگر آپ کے پاس فرض کریں سوال ہو کہ مرکبات آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں ہائی لائٹڈ ورڈز میں سے یا الفاظ دیے گئے ہوں گے جس طرح سے بھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرکب ڈیفائن کریں گے. جیسے یہ ہمارے پاس مرکب
اضافی ہے. تو صرف مرکب اضافی کہہ کے نکل نہیں جانا، بلکہ اس کے جو اجزاء ہیں کہ اس میں مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے، اس کو بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اسی طرح فی ضیقن، یہ جیسے مرکب جاری ہے تو اس میں حرف جار کون سا ہے اور مجرور اسم کون سا ہے. تو اس طرح سے آپ نے سوال کے اوپر خاص دھیان کرنا ہے، اور پیپر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیونکہ میری ایک ٹیچر تھی، وہ کہا کرتی تھیں کہ جو سوال کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آدھا جواب ہوتا ہے. تو اگر آپ نے سوال کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا. اب یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے لا نفی جنس، یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس لا کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے جو لاسٹ ویک جو ٹاپک دیکھا تھا اس میں بھی ہمارے پاس کچھ ایسے ورڈز تھے جو کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم لے کے آتے ہیں تو وہ لا کا میننگ دیتے ہیں، جیسے لا ہے، ان ہے، لاتا ہے. اوکے تو یہ لا نفی جنس جو ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ جو اس کا اسم آتا ہے وہ بغیر تنوین کے ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، یعنی الف لام کے بغیر ہوگا، نکرہ ہوگا. دو چیزیں اس کے بارے میں ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اور یہ نکرہ ہوتا ہے. اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، یعنی یہ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں لگایا جاتا ہے جو لا نفی جنس ہے. لا کے بعد کا جو اس کا اسم ہوگا وہ نکرہ اور بغیر تنوین کے ہوگا، اور اس کی جو خبر ہے وہ حالت رفع میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں اس کے متعلق سمجھنے کی. لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. اب اس لا کا ترجمہ کوئی کسی قسم کا کوئی بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن لا نفی جنس مطلب اس میں آپ ایک پوری جنس کی نفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے لکھا ہے نا لا رجلا، تو مطلب کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی آپ رجل جو ایک جنس کے طور پر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اس پوری جنس کی نفی کی جا رہی ہے. کہ جیسے ہم اپنا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں آپ دیکھیں لا الہ، لا کے بعد الہ جو کہ نکرہ ہے اور حالت نصب میں ہے. اس کا مطلب ہے الہ آپ چاہے انسانوں میں دیکھ لیں، پتھروں میں دیکھ لیں، اس کی مطلب الہ کی جو ایک پوری جنس ہے اس کی نفی ہوگی ہے. کوئی بھی آپ ٹائپ لے آئیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی الہ ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے. تو اس طریقے سے نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو اس کی جنس ہے اس کی آپ انکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز لا نفی جنس میں ہوگی. اس میں پھر کچھ مثالیں ہیں، جیسے لا سرور دائم، کوئی بھی جو خوشی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، دائم نہیں ہوتی، ہمیشگی نہیں ہے اس کے اندر. لا ریب فیہ، جیسے قرآن مجید سے مثال ہے، تو کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو ریبہ یعنی ہر قسم کے شک کی اس کے قرآن مجید کے اندر سے اس کو نفی ہو گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے دین میں. یعنی آپ دیکھ لیں جبر کی جیسے قسمیں ہیں کہ آپ سائیکولوجیکل پریشر دے رہے ہیں کسی کو فزیکلی مجبور کیا جاتا ہے، یعنی مار وغیرہ کر کے. تو اب یہاں پر اکراہ ہر طرح کے جبر کی آپ نے نہ کر دیا ہے، یعنی اس کو منع کر دیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو شخص اپنی مرضی سے دین قبول کرے گا ٹھیک ہے، ورنہ مجبور نہیں کر سکتے آپ کسی بھی اس کو، انسان کو. پھر ہے لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے اوپر کوئی باس پرس نہیں ہے آج کے دن. لا ملح فی هذا الطعام، نمک نہیں ہے کھانے میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے اوپر بھی یہی سیم مثال گزری ہے.
هذه المجلة لا تصویر فیہا، کہ اس مجلہ میں یعنی میگزین میں کوئی تصویر نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پہ کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت الا باللہ، اللہ کے سوا اور کہیں سے نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس لائے نفی جنس ہے، جس کے بعد ہمارا جو اسم ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے، جیسے سرورہ، اکراہ، ملحہ، تصویرہ، ریبہ، تثریبہ، ریبہ، حولہ اور قوت. یہ سارے ہمارے اسماء ہیں جو کہ نکرہ بھی ہیں اور بغیر تنوین کے ہیں، اور اس کی جو خبر ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. لائے نفی جنس کا اسم مفرد کے علاوہ مضاف اور مشابہ مضاف بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غلام رجل، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ مضاف کی صورت میں آیا ہے غلام. اب یہاں پر اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ ہے، جیسا کہ ہم نے اس چیز کو اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ اسم معرفہ کی کیٹیگری میں ہے یا نکرہ کی کیٹیگری میں ہے. تو یہاں چونکہ یہ نکرہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ اسم معرفہ میں نہیں آئے گا. تو غلام رجلین یہ ہمارے پاس مضاف کی صورت میں یہاں پر غلام آ رہا ہے جو کہ لائے نفی جنس کا اسم ہے. اور مشابہ مضاف جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مضاف منصوب ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے مضاف کی جو کنڈیشنز پڑھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ال اور بغیر تنوین کے یہ دونوں چیزیں مضاف کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس کو مشابہ مضاف کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ منصوب میں تو ہوتا ہے لیکن تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ مضاف نہیں ہوگا، یہ مشابہ مضاف ہوگا. لا راکبا فرسا ذاہب. پھر ایک اور اسلوب بتایا جا رہا ہے لائے نفی جنس کے حوالے سے. جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے جس میں ما، لا اور ان تینوں کے بعد الا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لہجے میں ایک سٹریس آتا ہے، زور پیدا ہوتا ہے. جیسے ما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک فرشتہ، کریم فرشتہ. یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتا ہے، قرآن مجید سے ہی یہ بھی مثال ہے. اوکے، یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک لائے نفی جنس کا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اب ہمارے پاس ہے لیسن نمبر 11. اصل میں جو کتابیں جو جس پبلشر کی میں نے جو ہے یہ بکس رکھی ہیں اپنے پاس، ان کے پاس ٹوٹل 6 بکس ہیں. تو جو اصل میں مدینہ بک ہے اس میں جو مدینہ بک 1 کے اندر جتنے چیپٹر ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہمارے پاس 2 کتابوں میں ہیں، یعنی انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. جیسے اصل کتابیں جو ہیں وہ 3 ہیں، لیکن انہوں نے ان پبلشرز نے اس کو 6 میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا مدینہ بک کا جو ہے وہ لیسن نمبر 11 چل رہا ہے بیتی کے حوالے سے. بیتی میرا گھر، ھذا بیتی
اب یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے تو ہم کنورزیشنز پڑھے تھے، دو لوگوں کے بیچ میں حوار ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، یا کوئی سوال جواب کا یعنی سوال جواب ہو رہے ہیں ان کے بیچ میں. لیکن آج جو ہے ہمارے پاس ایک پیراگراف سے لکھے ہوئے ہیں جس میں اپنے گھر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، میرا گھر، اور اس کے متعلق بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن دیکھیں آپ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہیں، اس میں فیل صرف ایک آدھا میرا خیال ہے استعمال ہوا ہے، وہ آخر میں، ادروائز باقی سب چھوٹے چھوٹے جملہ اسمیہ ہیں اور اپنے گھر کو انہوں نے اس طریقے سے ڈیفائن کر دیا. هذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر. بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہی ہے ظرف اور مضاف الیہ کی صورت میں، یعنی شبہ جملہ. بیتی جمیلون، مبتدا خبر، میرا گھر خوبصورت ہے. فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں چھوٹا سا باغیچہ ہے، حدیقہ بولتے ہیں گارڈن کو. اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا مؤخر ہے، حدیقۃ مؤخر ہے، اور فیہ جو خبر ہے وہ متقدم ہے. اسی لیے یہاں پر یہ نکرہ آئی ہے کہ جب مبتدا ہمارے پاس نارملی جب مؤخر ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکرہ کی صورت میں آتی ہے. هذه غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے، یہ بھی مبتدا اور خبر. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. اب یہ پورا سینٹینس ہے جس میں نافذۃ کبیرۃ ہمارے پاس مبتدا ہے، مؤخر ہے، اور واو ظرف کے بعد پھر یہ ہمارے پاس مرکب بن رہا ہے، مرکب عطفی. مروحۃ جمیلۃ، مروحہ بولتے ہیں پنکھے کو، خوبصورت پنکھا ہے، اور نافذۃ کبیرۃ بڑی کھڑکی ہے. اور فیہا جو ہے وہ اس میں خبر کے طور پہ آ رہا ہے. هذا سریری وهذا کرسی، یہاں پہ بھی مبتدا خبر اور پھر یہ مبتدا اور یہ خبر. تو هذا سریری، یہ میرا بستر ہے، وهذا کرسی، یہ میری کرسی ہے، وهذا مکتبی، مبتدا اور خبر، اور یہ میرا ٹیبل ہے. ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتبی. اب یہاں پر یہ جو ہے مرکب عطفی بنتا ہے واو کی موجودگی کی وجہ سے. ساعتی، قلمی، کتابی، یہ ہمارے پاس مبتدا ہے، تو علی المکتبی میز پر ہے، یہ ہمارے پاس خبر ہے، کیونکہ جار مجرور جملہ اسمیہ میں خبر کی حیثیت سے آ سکتا ہے، متعلق خبر کی حیثیت سے آ سکتا ہے، لیکن مبتدا کبھی بھی نہیں ہوتا. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ، یہاں جیسے یہ پکچر بھی ہمیں مل رہی ہے یہاں پہ کہ یہ بک، گھڑی اور یہ جو پین ہے یہ ٹیبل کے اوپر ہے، اور حقیبتی یعنی جو بیگ ہے وہ ٹیبل کے نیچے ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ حقیبتی مبتدا ہے، تحت المکتب یہ دوبارہ سے ظرف آ گیا ہے. تحت جو بھی الفاظ ہمارے پاس کسی زمانے یا مکان کو شو کرتے ہیں ان کو ہم ظروف کہتے ہیں. تو یہ ظرف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے جو کہ شبہ جملہ میں آتا ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، یہاں پر ہمارے پاس جو مبتدا ہے وہ مضاف و مضاف الیہ ہے. نافذۃ غرفہ اور غرفتی یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی اس میں آپ کے پاس تین ورڈز ہیں جیسے پیچیدہ مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا. نافذۃ مضاف ہے، غرفتی جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور پھر یا متکلم آ رہی ہے جو کہ مضاف الیہ ہے. مفتوحۃ، مفتوحۃ مطلب کھلی ہوئی، میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور یہ مفتوحۃ خبر ہے. هذه غرفۃ اخی، اب یہاں پر هذه مبتدا ہے اور غرفۃ اخی خبر ہے.
جو کہ مضاف الیہ ہے. یہاں پر بھی پیچیدہ مرکب اضافی ہے کہ غرفہ مضاف، اخ جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور پھر یا متکلم آ رہا ہے اخی. وتلک غرفۃ اختی. اب یہاں پر جو بھائی کا کمرہ ہے وہ قریب ہے، اسی لیے ہذہ کا استعمال ہے، اور جو بہن کا کمرہ ہے وہ جو یہ ڈیفائن کرنے والا شخص ہے، یعنی جو اپنے کمرے کے متعلق بتا رہا ہے، اس کے کمرے سے یہ دور ہے. کیونکہ تلکا کا استعمال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بعید کا اسم اشارہ ہے. تو تلکا وہ کمرہ میری بہن کا ہے، تو یہ مضاف ہو جائے گا اور یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. غرفۃ اختی، اور یہ جو ہے ہمارے پاس پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. غرفۃ مضاف، اخت مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، پھر یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ، یہاں پہ غرفۃ اخی یہ مرکب اضافی ہے جو کہ مبتدا ہے، اور کبیرۃ ہمارے پاس خبر ہے. وغرفۃ اختی صغیرۃ، اور میری بہن کا جو کمرہ ہے وہ چھوٹا ہے، یعنی میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں پر بھی غرفۃ اختی مبتدا، صغیرۃ خبر. غرفۃ اخی امام غرفتی، اب یہاں پہ یہ مضاف ہے، غرفۃ اخی امام غرفتی، یہ ہمارے پاس ہے خبر، اور اس میں امام کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایک جہہ بتائی جا رہی ہے آپ کو، تو اس میں جو ہے یہ ظرف کی صورت میں آ رہا ہے، ظرف مضاف الیہ جو خبر ہے. تو میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے، یعنی دونوں کے کمرے آمنے سامنے ہیں. وغرفۃ اختی امام المطبخ، اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخ کچن کے سامنے ہے. یہاں پہ بھی غرفۃ اختی مبتدا مضاف مضاف الیہ، امام المطبخ ظرف اور مضاف الیہ جو کہ خبر ہے. لی اخ واحد اسمہ اسامہ، اب پہلے تو اس نے اپنی بہن اور بھائی کے کمرے کو ڈیفائن کیا، اب وہ بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے جو بھی ہے کہ جو میرا ایک بھائی ہے اور اس کا نام اسامہ ہے. لی اخ واحد، یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہے. اسمہ اسامہ، یہ اگین وہ ہے جملہ اسمیہ. ولی اخت واحدۃ، اور میری ایک بہن ہے، یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے اور اس میں مبتدا مؤخر ہے. اسمہ سعاد، یہاں پر اسمہ سعاد اس کا نام سعاد ہے، یہ بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسامۃ اور سعاد دونوں جو ہے وہ دمہ کے تنوین کے ساتھ نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں غیر منصرف ہیں. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، میرے امی اور میرے ابو اب یہ والا کمرہ بھی دور ہے، جو ڈسکرائب کرنے والا شخص ہے اس کے کمرے سے یہ کمرہ بھی دور ہے. تلک الغرفۃ الکبیرۃ، اس سامنے والے بڑے کمرے میں ہوتے ہیں. انا احب ابی و امی، یہ فعل آ رہا ہے اس جملے میں، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، انا چونکہ ہمارے پاس ضمیر ہے، ضمیر ہمارے پاس اسم معرفہ کی کیٹیگری میں سے ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے. احب ابی و امی، یہ ہمارے پاس جو جملہ ہے، جملہ فعلیہ، یہ خبر کی صورت میں آ رہا ہے. میں پیار کرتی ہوں اپنے ابو سے اور اپنی امی سے. وَأُحِبُّ أَخِي وَأُخْتِي، اب یہ جو واو کے بعد والا سینٹینس ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. احب، میں پیار کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں. اخی و اختی، اپنی بہن کو اور اپنے بھائی کو اور بہن کو. تو یہ ہمارے پاس پورا چیپٹر ہے. اب اس ویک کا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ نے بھی اسی پیٹرن کو بے شک فالو کریں، اپنے سامنے رکھیں اس چیپٹر کو، اور اپنے کمرے کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بہن اور بھائی ہوں
کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کے گھروں میں بہن بھائی تو نہیں ہے، تو آپ اپنے بچوں کے کمروں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر سکتے ہیں، باتیں بتا سکتے ہیں کہ میری بیٹی کا کمرہ بڑا ہے، یا اسی طرح سے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، کیونکہ زبان جب بھی سیکھنی ہو نا تو اس کا سب سے ایک اہم نقطہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں سے شروع کریں، دو دو تین تین لفظوں کے جملوں سے بنانا شروع کریں، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو تعبیر ہے، اپنا جو ایکسپریشن ہے، اس کو آپ امپروو کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے آپ نے آلموسٹ 15 to 20 سینٹینسز چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں اپنے گھر کے متعلق۔ آپ اپنے کمرے کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ اپنے کچن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں میرے گھر میں کمرے کتنے ہیں۔ لازمی نہیں ہے سیم چیزیں یوز کریں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، لیکن جو بھی آپ کے پاس وکیبلری ہے آپ اس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، اور وکیبلری میں جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا گوگل ٹرانسلیٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہمارے پاس آتی ہے ایکسرسائز۔ اقرأ واکتب من فی هذا البیت فیہ حامد۔ یہاں پہ سوال جواب ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوری کنورزیشن میں یہ فیہ، فیہا، یہ تھوڑے سے ہائی لائٹڈ فارم میں لکھے ہوئے ہیں، ذرا زیادہ موٹا کر کے، فیہا، فیہ، فیہا۔ تو یہ چیزیں تو خیر ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ یہ جار و مجرور ہے، کہ اس میں حرف جار کا استعمال ہے، اور اس میں جو مجرور ہے وہ ہمارے پاس ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو جار مجرور کی ترکیب ہوتی ہے اس میں حرف جار کے بعد ہمارے پاس اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے جو کہ مجرور ہو، اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے جو کہ مجرور صورت میں آئے۔ تو ادھر آپ کو جو مثالیں مل رہی ہیں وہ ضمائر کے ساتھ مل رہی ہیں۔ من فی هذا البیت، کون ہے جو اس گھر میں ہے، فیہ حامد، اس میں حامد ہے۔ من یعنی کسی انسان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ماذا فی الحقیبۃ، کیا ہے حقیبہ میں یعنی بیگ میں۔ تو اب ماذا کر کے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر جاندار چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ماذا فیہا کتابی و قلمی و دفتری، اس میں اب یہ جو فیہا آپ کے پاس آ رہا ہے یہ حقیبہ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے، اور اوپر والے جملے میں جو فی ہی کا استعمال ہو رہا تھا تو یہ جو ہی ہے اس کی ضمیر ہمارے پاس جو ہے وہ گھر کی طرف راجع ہے، یعنی یہ جو ضمیر ہے یہ گھر کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں میری کتاب، میرا پین اور میری کاپی ہے۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے جملہ اسمیہ ہے، لیکن چونکہ یہ فیہا پہلے آ رہا ہے تو اس لیے یہ خبر ہے جو کہ مقدم ہے، اور باقی ہمارے پاس مبتدا ہے، کتابی اور قلمی و دفتری، یہ پورا جو ہے وہ مرکب عطفی ہے اور مبتدا ہے، اور اوپر والے جملے میں بھی فی ہی مقدم ہے اور یہ خبر ہے مقدم ہمارے پاس، اور حامدن جو ہے وہ مبتدا ہے، مؤخر ہے۔ من فی السیارتی، کون ہے گاڑی میں۔ اب یہاں پہ بھی کسی انسان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ فیہا ابی و امی و اختی و اخی و اختی، اس میں میری امی ہے، میرے ابو ہے، میرا بھائی ہے اور میری بہن ہے۔ تو یہ جو فیہا میں ہا کی جو ضمیر ہے یہ السیارہ کی طرف راجع ہے، یعنی سیارہ کی طرف جا رہی ہے، اس میں یعنی گاڑی میں، اور یہاں پر بھی یہ جو ہے فیہا یہ خبر ہے مقدم ہے، اور باقی ہمارے پاس پورا مرکب عطفی بن رہا ہے جو کہ مبتدا کی صورت میں آ رہا ہے۔ من فی مسجد الجامعۃ الآن، کون ہے جو یونیورسٹی کی مسجد میں ابھی ہے۔ فی مسجد الجامعۃ، یونیورسٹی کی مسجد میں، الآن ابھی، یہ بھی ہمارے پاس ایک ظرف ہے جو کہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، تو زمانے کو اور جگہ کو جو ورڈز انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ظروف کے اندر آتے ہیں۔ ما فیہ احد، ما اب یہ یہاں پر نہیں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ما فیہ احد
اس میں کوئی بھی نہیں ہے. فی ہی میں جو اب یہ ہی کی ضمیر ہے یہ مسجد کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں بھی ہمارے پاس جو فی ہی ہے وہ خبر ہے اور مقدم ہے, اور احد جو ہے وہ مبتدا ہے. من فی هذه الغرفة, کون ہے جو اس کمرے میں ہے. هذه الغرفة ہمارے پاس مرکب اشاری ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس دونوں معرفہ ہیں. فیہا, فیہا المدیر. اب فیہا میں جو یہ مؤنث کی ضمیر ہے یہ کیوں ہے؟ غرفہ کی وجہ سے. اس میں مدیر ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. اب یہاں پہ بھی خبر ہماری مقدم ہے اور جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہے. جیسے چیپٹر میں ایک ہی فعل کا استعمال ہوا ہے اور وہ ہمارے پاس احبو ہے. اب احبو کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ میں محبت کرتی ہوں یا میں پسند کرتی ہوں. تو اس میں آپ کے پاس جو فاعل ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے. احبو میں, یعنی جو میں کا ورڈ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے, تو اس لیے میں محبت کرتی ہوں. فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہے. احب ابی و امی, میں محبت کرتی ہوں اپنے ابو سے اور اپنی امی سے. تو یہ یہاں پر دونوں مفعول ہیں, یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے. فعل کرنے والا کون ہے؟ میں, یعنی جو محبت ہے یہاں پہ وہ کرنے والا کون ہے؟ میں. اور کی کس کے لیے جا رہی ہے, یعنی یہ فعل واقع کس کے لیے ہو رہا ہے, محبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ابو اور امی کے ساتھ. تو یہ دونوں یہاں پر ہمارے پاس مفعول ہیں. اب جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاس مفعول ہوتا ہے, یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے, وہ کام جو اس سینٹینس میں بتایا جا رہا ہے وہ جس کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہوتا ہے. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ اور آبجیکٹ, تو سبجیکٹ کام کرنے والا فاعل اور آبجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس ابی اور امی ان میں ہمارے پاس یا متکلمان ہیں, تو اس کا جو اعراب ہے وہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آئے گا جو ہمیں فتحہ کسرہ دمہ کی صورت میں نظر آتا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اگر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا اس کی اعرابی حالت, تو ہم کیا کہیں گے کہ ابی اور امی یہاں پر حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہیں. اس لیے احب اخی و اختی, میں پیار کرتی ہوں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے. یہاں پر بھی اخی اور اختی ان دونوں کے اوپر پیار کا فعل ہو رہا ہے, تو اس لیے یہ دونوں مفعول ہیں اور حالت نصب میں ہے. احبو کے اندر انا کی ضمیر موجود ہے جو کہ میں کے لیے ہے, اور انا کی ضمیر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے, فاعل سبجیکٹ ہمارے پاس. احبو زمیلی, میں پیار کرتی ہوں اپنی کلاس فیلو سے. تو یہ جو ہے زمیلی جو ہے وہ مذکر ہے, اور یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول ہے. احب استاذی, میں پسند کرتی ہوں اپنے ٹیچر کو. جی مشرا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ احبو جو ہے وہ میں کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں دونوں کے لیے استعمال ہوگا؟ جی بالکل, متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم نے ضمائر میں بھی پڑھا انا, تو اس میں بھی مذکر بھی کہے گا تو وہ انا ہوگا, اور مؤنث بھی کہے گی تو بھی وہ انا ہوگی. اسی طرح احبو مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے دونوں کے لیے سیم صیغہ ہوتا ہے. تو یہ سارے فائل میں ایسے ہی ہوگا سارے ہاں جتنے بھی؟ جی, ہاں جی. اس میں اگر کوئی لڑکا کہے گا تب بھی وہ احبو کہے گا, اور اگر کوئی لڑکی کہے گی تب بھی وہ احبو کہے گی. دونوں کے لیے سیم صیغہ ہے. جزاک اللہ. احبو استادی, میں پسند کرتی ہوں اپنے استاد کو. احب اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو اسم ہے
इसके ऊपर हमें लास्ट में हालत नसब इसकी नजर आ रही है। उहिब्बुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं प्यार करती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या पसंद करती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसमें भी आप देखें कि ये हालत नसब में है, जो अन्नबिया है, क्योंकि ये मफूल है। उहिब्बुल लुगतल अरबिय्यत, मैं पसंद करती हूँ अरबी जबान को। तो यहाँ पर भी अल्लुगत हालत नसब में आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है निदा का। इसको हम थोड़ा सा शुरू करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफी है। निदा होता है किसी को बुलाना, पुकारना। जैसे हम उर्दू में कहें तो ए लड़का, ए लड़की, तो ए के साथ जो हम उर्दू में उसलूब का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं निदा। और अरबी में पुकारने के लिए जब हम वोकैबुलरी यूज करेंगे तो वो हमारे पास होगी या। अब हर्फ निदा के बाद जो हमारे पास अगला वर्ड आता है, यानी आप जब किसी को बुला रहे हैं तो जाहिर है हो सकता है वो किसी लड़के का नाम होगा या किसी लड़की का नाम होगा, ठीक है। तो कोई नाम भी हो सकता है और आप लड़का या लड़की कह के भी कह सकते हैं। तो जिसको आप पुकार रहे हैं उसको आप कहेंगे मुनादा। हर्फ निदा होते हैं वो वर्ड्स जो कि निदा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका मतलब ए होता है। और ये हमारे पास ज्यादा है, अभी अभी तो सिर्फ या लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़े से या अय्युहा या अय्यतुहा, ये इनका 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 जो नंबर है वो एक से ज्यादा है। और मुनादा वो होता है जिसको आप बुला रहे हैं, जिसको आप पुकार रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मुनादा है, जब वो हमारे पास वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, तो वो हमारे पास हालत रफ के साथ होगा और उसके ऊपर तनवीन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे या और जैदुन, तो या जैदू, ए जैद, या नारू, नारुन, ये हमारे पास क्योंकि मुनसरिफ इस्म है इसलिए हम इसको तनवीन के साथ बोलते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ निदा लगा देंगे, हर्फ निदा, तो फिर क्या हो जाएगा, या नारू, ए आग। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी आता है ना, या नारू कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। तो वहां पे भी इस असलूब का इस्तेमाल है। या मरियम, अब मरियम चूंकि हमारे पास गैर मुनसरिफ इस्म है, शायद मैंने नार को गैर मुनसरिफ इस्म कह दिया, ये हमारे पास मुनसरिफ इस्म है क्योंकि ये तीनों हालतों में शक्ल अपनी बदलता है। मरियम जो है वो गैर मुनसरिफ है और ये फिर सेम ही रहता है, या मरियम, क्योंकि इसके ऊपर अकेला है तब भी तनवीन नहीं आती और या के साथ है तब भी नहीं आएगी। इसी तरह इब्राहिम, या इब्राहिम। अब यहाँ पे आप, हमारे पास जो पहली दो मिसालें हैं वो मुनसरिफ अस्मा की हैं, जैदुन नारुन, तो उससे या जैदू या नारू हो गया। अब ये जो बाद की दो मिसालें हैं ये हमारे पास हो रही हैं गैर मुनसरिफ अस्मा की, जो कि कसरा कबूल नहीं करते और तनवीन भी नहीं आती इनके ऊपर। तो या मरियम और या इब्राहिम। और जो आखिरी मिसाल है वो हमारे पास मबनी है। तो मबनी जो है वो हमेशा एक ही तरह की सूरत में रहता है, या मूसा। लेकिन जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मूसा यहाँ पर हालत नसब में है, सॉरी हालत रफ में है, क्योंकि जो मुनादा है उसकी हालत हालत रफ होती है। मबनी बिर रफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना कि ऐसे मुनादा को मबनी बिर रफ कहते हैं। इसकी तनवीन नहीं होती इसके ऊपर और इसके ऊपर एक दम्मा आती है आखिर में। अब हमारे पास ये वाला जो केस है ये पहला केस है कि अगर हमारे पास मुनादा मुफरद होता है और मारिफा होता है या नकिरा होता है,
نکرہ معین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو منادہ ہے وہ مفرد ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو دوسرا منادہ آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ معرف باللام کے ساتھ ہے، یعنی منادہ کے شروع میں ال لگا ہوا ہوگا. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا منادہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر تو ہمارا منادہ معرف باللام مذکر ہوگا تو اس کے ساتھ جو اسم ندا کا استعمال ہو رہا ہے وہ یا ایوہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا منادہ مؤنث ہے اور معرف باللام کے ساتھ ہے تو یا ایتھا. یہ جو تا ہے یہ بیچ کی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے. یا ایتھا اور یا ایوہا یہ دو ہمارے پاس حرف ندا ہیں جو ہم منادہ کے ساتھ لگاتے ہیں جب ہمارا منادہ معرف باللام ہو. مذکر ہے تو یا ایوہا اور مؤنث ہے تو یا ایتھا. جیسے یا اور الرجل کے ساتھ یا ایوہا الرجل، یا اور البنت کے ساتھ یا ایتھا البنت، یا اور النبی تو یا ایوہا النبی. یعنی آپ کا جو منادہ ہوگا جب وہ معرف باللام ہوگا تو اس کے ساتھ آپ یا نہیں لگائیں گے، تب آپ یا ایوہا یا ایتھا ڈپینڈنگ کہ وہ جینڈر اس کی کیا ہے جو منادہ ہے اس کی. پھر اسی طرح یا اور الطفلۃ یا ایتھا الطفلۃ، یا اور الانسان کے ساتھ یا ایوہا الانسان، یا اور النفس کے ساتھ یا ایتھا النفس المطمئنۃ. کیونکہ نفس جو ہے وہ ہمارے پاس سماعی مؤنث ہے اس لیے ہم یا ایتھا اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ہماری ہو گئیں جب ہمارے پاس منادہ مفرد ہوتا ہے اور معرفہ یا نکرہ معین. نکرہ معین یعنی وہ نکرہ ہے لیکن وہ اسپیسیفائی کر کے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص کوئی چیز ہے. اور اسی طرح جب ہمارے پاس منادہ معرف باللام ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس دو استعمال ہو رہے ہیں حرف ندا، یا ایوہا اور یا ایتھا. اب ہمارے پاس جو منادہ ہے وہ مضاف کی صورت میں آ رہی ہے، مرکب اضافی ہے جو کہ منادہ کی جگہ پہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو مضاف ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، کیونکہ عام طور پر ہر اسم کی جو حالت ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر کوئی عامل افیکٹ کر جائے. تو یہاں پر جو عامل ہے وہ کیا ہے، حرف ندا. یا جب آپ لگائیں گے عبد اللہ کے ساتھ تو وہ یا عبد اللہ ہو جائے گا. دال کے اوپر فتحہ آ رہی ہے، عبد حالت نصب میں چلا گیا ہے اس یا کی وجہ سے. اسی طرح اخت ہارون کے ساتھ ہم یا لگائیں گے تو یا اخت ہارون. ربنا کے ساتھ جب ہم یا لگائیں گے تو یا ربنا، جیسے یہ اسلوب دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے. ربی کے ساتھ جب یا لگے گا تو یا ربی. اس میں یہی ہے کہ یا متکلم کے ساتھ جب ہم اکیلا ربی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ یہاں پر حالت رفع میں ہے. جب ہم اس کے ساتھ یا لگا دیں گے اور ہم کہیں گے یا ربی تو یہاں پر جو رب ہے وہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یا متکلم کے ساتھ جو اسم کی حالتیں ہوتی ہیں وہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا، اب یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوگا کوئی بھی جو منادہ ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، اس کو ہم یا ساکن کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ربی، یا ہم فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ربیہ، اور یا کو ہم حذف بھی کر سکتے ہیں یا ربی. یہاں پر جو با کے نیچے کی کسرہ ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم تھی جو کہ حذف ہو گئی ہے. اور کیونکہ اگر یہ مفرد ہوتا تو پھر ربو ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جیسے یہاں پہ پڑھا ہے نا، جیسے یہاں پہ ہمارے پاس جو منادہ ہے وہ حالت رفع میں آ رہا ہے تو
یا زیدو. اسی طرح اگر رب ہمارے پاس یا متکلم کے بغیر آئے گا تو یا ربو ہوگا. لیکن اب یہ جو با کی کسرہ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر یا متکلم تھی جو کہ حذف ہو گئی ہے. یا ربی. اور چوتھا جو اس کا اسلوب ہے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے یا ربا الف مد کے ساتھ. تو یہ چاروں طریقے ہیں جس کے ساتھ ہم حرف ندا لگا سکتے ہیں ربی کی صورت میں. اب حرف ندا جو ہے وہ بعض دفعہ حذف بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کا معنی موجود ہوتا ہے لیکن وہ لفظی طور پر موجود نہیں ہوتا جملے کے اندر. جیسے اگر منادہ علم ہو تو علم یعنی جو نام ہوتے ہیں اس صورت میں جب منادہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کا جو حرف ندا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. یا یوسف یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف علیہ السلام آپ ان سے اعراض کیجئے. تو یہاں پر یہ جو حرف ندا ہے وہ اس جملے کے اندر حذف ہے. پھر منادہ اگر معرف باللام ہو تو ایو کے ساتھ آتا ہے، کے ساتھ آئے گا السلام علیکہ ایوہ النبی. یہاں پہ بھی جو یا ہے وہ حذف ہے لیکن اس کا میننگ یہاں پر موجود ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ جو آپ کو صورتیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں 1 2 3 کر کے، یہ ہمارے پاس ہیں یا کے حذف ہونے کی صورتیں. منادہ مضاف ہو معرفہ کی طرف. اوکے، منادہ جب مضاف ہو کر آتا ہے معرفہ کی طرف تب بھی اس کی جو یا ہے وہ حذف ہو جاتی ہے. جیسے ربنا، یہ چونکہ ہمارے پاس ضمیر ہے جو کہ معرفہ ہے نا کی، تو اس وجہ سے جو یا ہے وہ حذف ہو گئی ہے. اور یہ والا جو اسلوب ہے یہ ہمیں اکثر دعاؤں میں ملتا ہے کہ ہم کم ہی دعاؤں میں یا ربنا کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، زیادہ دعائیں ربنا کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ اے ہمارے رب ہی ہوتا ہے. اور یہ جو با کی فتحہ ہے نا یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر یا تھا جو کہ حذف ہو گیا، کیونکہ اگر آپ اکیلا پڑھیں گے تو اس کو ربو نہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر عامل کوئی بھی افیکٹ نہیں ہو رہا. جب وہ ربا ہو گیا ہے مضاف آپ کے پاس حالت نصب میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یا تھا جو کہ حذف ہو گیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب اگلی ہمارے پاس صورت جو ہے وہ آ رہی ہے کہ منادہ اگر مشبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے. اب جیسے نکرہ غیر معین جو ہے وہ نکرہ معین کی اوپر مثالیں دی گئی تھیں، اب یہاں پر نکرہ غیر معین کی مثال آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یا راکبن فرسن، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مشبہ مضاف جس کو ابھی ہم لائے نفی جنس میں بھی دیکھ چکے ہیں، یہ ہمارے پاس وہاں پہ بھی مثال گزری ہے. تو اس صورت میں جو تو بھی وہ منصوب کی صورت میں آ رہا ہے لیکن یہاں پر تنوین کے ساتھ آ رہا ہے. یا راکبن فرسن، اے گھوڑے کو چلانے والے، مطلب راکبن ہوتا ہے نا سواری کرنا کسی بھی جانور کے اوپر، تو فرسن جو ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے. یا مسافرن الی پاکستان، اے مسافر. اب یہاں پہ یہ غیر معین ہے، نکرہ ہے غیر معین ہے، اسی لیے یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پہ. تو یا مسافرن الی پاکستان، اے مسافر جو کہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے. اور یا رجلن خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لو. خذ ہوتا ہے پکڑنا، بیدی میرا ہاتھ. تو یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں جس میں یہ جو پہلی مثال ہے یہ مشبہ مضاف کی ہے اور باقی دونوں مثالیں جو ہیں وہ نکرہ غیر معین کی آ رہی ہیں، اور اس میں یہ بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اگر منادہ مفرد معرفہ کے بعد ابن یا بنت کا لفظ آ جائے
تو منادہ ابن اور بنت سمیت منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے عمر بنا یا عمر بنا، ٹھیک ہے، تو اس کو منادہ بھی اور ابن اور بنت کا ورڈ یہ دونوں حالت نصب میں چلے جاتے ہیں اس یا کی وجہ سے، یا عمر بن الخطابی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ میم مشدد ہے یہ بھی حرف ندا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ منادہ کے بعد آتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے مخصوص ہے. جیسے اللہم، اس کی جو ہمیں مثال ملتی ہے تو اس کا بھی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ اے اللہ کیا جاتا ہے اللہم کا، تو یہ جو میم مشدد ہے یہ بھی حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے یا ایوہا یا ایتوہا کا پڑھا ہے، تو وہ حروف ندا تو تمام ناموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان کا، لیکن یہ جو میم مشدد ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور نام کے آخر میں آتا ہے، منادہ کے بعد آتا ہے. جیسے باقی جو حروف ہم نے پڑھے ہیں وہ پہلے آتے ہیں اور منادہ ان کے بعد آتا ہے، لیکن میم مشدد میں منادہ پہلے آ رہا ہے اور میم مشدد جو کہ حرف ندا کے طور پہ ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مخصوص ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی، یعنی یہ والا جو اسلوب ہے یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عربی میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی یہ موجود تھا، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ دین ابراہیمی پہ تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور مانتے تھے لیکن وہ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی بھی انکاری نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے یہ اسلوب پہلے بھی موجود تھا اور اسلام سے پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. تو یہاں پہ ہم لیسن کو فنش کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.